رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں آدمی کو آزمایا جائے گا۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو مسلمان زور سے رونے لگے۔ امام نسائی نے اضافہ نقل کیا ہے، یہ رونا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کے مابین حائل ہو گیا۔ جب ان کا یہ رونا اور شور تھما تو میں نے اپنے پاس والے ایک آدمی سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے آخر پر کیا فرمایا؟ اس نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 137۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت قبر کی طرف جاتی ہے تو صالح آدمی کسی قسم کی گھبراہٹ کے بغیر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، تم کس دین پر تھے؟ وہ کہے گا، اسلام پر۔ اس سے پوچھا جائے گا، یہ آدمی کون تھے؟ وہ کہے گا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کی طرف سے معجزات لے کر ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کو دیکھا؟ وہ جواب دے گا، کسی کے لیے دنیا میں اللہ کو دیکھنا صحیح و لائق نہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے، جہنم کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، اسے دیکھو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی دیکھتا ہے۔ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مسکن ہے، تم یقین پر تھے، اسی پر تم فوت ہوئے اور انشاءاللہ تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا تو وہ بہت گھبرایا سا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا، تم کس دین پر تھے؟ تو وہ کہے گا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا، یہ شخص کون تھے؟ وہ کہے گا، میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو اس کی اور اس کی نعمتوں کی رونق و خوبصورتی دیکھے گا۔ تو اسے کہا جائے گا، اس کو دیکھو جسے اللہ نے تم سے دور کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اسے دیکھے گا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ اسے کہا جائے گا، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک پر تھا، اسی پر فوت ہوا اور انشاءاللہ اسی پر اٹھایا جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 139۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا جو کہ اس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 140۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو نئے جاری کیے جائیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 141۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں، حرم میں ظلم و ناانصافی کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا اور بڑی جد و جہد کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 143۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے، وہ مثال ان کے سامنے بیان کر دو۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے کہا، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، جبکہ بعض نے کہا، بے شک آنکھیں سوئی ہوئی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ بس انہوں نے کہا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اس میں دسترخوان لگایا اور ایک دائی کو بھیجا۔ بس جس شخص نے دائی کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہوگا اور دسترخوان سے کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے دائی کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ گھر میں داخل ہوا نہ دسترخوان سے کچھ کھایا۔ پھر انہوں نے کہا، اس کی مزید وضاحت کر دو تاکہ وہ اسے سمجھ سکے۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا آنکھ سوئی ہوئی ہے،
اور دل بیدار ہے۔ بس انہوں نے کہا گھر جنت ہے، دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 144۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 3 اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے کم محسوس کیا، چنانچہ انہوں نے کہا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، اللہ نے تو ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے اجتناب کروں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا ہے؟ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ بس جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 145۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، پھر آپ نے اس میں رخصت دے دی تو کچھ لوگوں نے رخصت کو قبول کرنے سے اجتناب کیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ اس سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں اللہ کے متعلق ان سے زیادہ جانتا ہوں اور اس سے ان سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 146۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ اہل مدینہ کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم پیوند کاری نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اس سے پیداوار کم ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے اس کے متعلق آپ سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے کسی معاملے کے بارے میں تمہیں حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو، اور جب میں اپنی رائے سے کسی چیز کے متعلق تمہیں کوئی حکم دوں تو میں ایک انسان ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 147۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں واضح اور حقیقی طور پر آگاہ کرنے والا ہوں، لہٰذا تم جلدی سے بچاؤ کر لو۔ بس اس کی قوم کا ایک گروہ اس کی بات مان کر سر شام اطمینان کے ساتھ روانہ ہو گیا اور وہ بچ گیا، جبکہ ان کے ایک گروہ نے اس شخص کی بات کو جھٹلایا اور اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تو صبح ہوتے ہی لشکر نے ان پر دھاوا بول دیا اور انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور میری لائی ہوئی شریعت کی اتباع کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے حق کی تکذیب کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 148۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور آگ میں گرنے والے حشرات وغیرہ اس میں گرنا شروع ہو گئے، اور وہ شخص انہیں روکنے لگا لیکن وہ بزور اس میں گرنے لگے۔ بس میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں جبکہ تم بزور اسی میں گر رہے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے، اور اس کے آخر میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طرح کی ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں، آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ، آگ سے بچ کر میری طرف آ جاؤ، لیکن تم مجھ سے بزور اس میں گر رہے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 149۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبعوث کیا ہے وہ کسی زمین پر برسنے والی موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔
بس اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا تھا، اس نے پانی کو قبول کیا اور اس نے بہت سا گھاس اور سبزہ اگایا، اور زمین کا کچھ ٹکڑا سخت تھا، اس نے پانی کو روک لیا، بس اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے خود پیا، جانوروں کو پلایا اور آب پاشی کی۔ جبکہ زمین کا ایک ٹکڑا صاف چٹیل تھا، وہاں بارش ہوئی تو وہ پانی روکتی ہے نہ سبزہ اگاتی ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جسے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ عطا کی گئی، اور اللہ نے جو تعلیمات دے کر مجھے مبعوث فرمایا ان سے اسے فائدہ پہنچا، بس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے ازراہ تکبر اس کی طرف سر نہ اٹھایا، اور اللہ نے جو ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا اسے قبول نہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 150۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، اس کی بعض آیتیں صاف واضح ہیں اور محکم ہیں، اور یہاں تک تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور وعظ و نصیحت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے، جبکہ مسلم کی روایت میں ہے، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مختلف معانی کی متحمل آیات تلاش کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ نے دلوں میں کجی رکھنے والے نام رکھا ہے، تو تم ان سے بچو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 151۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے، غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 152۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی، لیکن اس کے دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 153۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں فریب کار جھوٹے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، بس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 154۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل کتاب تورات عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے اور اہل اسلام کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب، بلکہ کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 155۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 156۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو مبعوث فرمایا تو اس نبی کے اس کی امت میں کچھ معاون اور کچھ عام ساتھی ہوتے ہیں، وہ اس کی سنت کو قبول کرتے اور اس کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، پھر ان کے بعد برے جانشین آ جائیں گے، وہ ایسی باتیں کریں گے جس پر ان کا عمل نہیں ہوگا اور ایسے کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا، بس جو شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو اپنی زبان کے ساتھ ان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان سے جہاد کرے گا تو وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 157۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس ہدایت کی اتباع کرنے والوں کی مثل ثواب ملے گا، اور یہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس گمراہی کی اتباع کرنے والوں کی مثل گناہ ملے گا، اور یہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 158۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا اور ان قریب اسی حالت میں لوٹ جائے گا جیسے شروع ہوا۔ پس اجنبیوں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور اور آخری دور میں اسلام کا ساتھ دیا کے لیے خوشخبری ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 159۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان مدینے کی طرف سے مٹائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سے مٹاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 160۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا کوئی امر آئے جس کے متعلق میں نے حکم دیا ہو یا میں نے اس سے منع کیا ہو تو وہ شخص یوں کہے، میں اسے نہیں جانتا، ہم نے جو کچھ اللہ کی کتاب میں پایا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 162۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل عطا کی گئی ہے، سن لو قریب ہے کہ کوئی شکم سیر شخص اپنی مسند پر یوں کہے، تم اس قرآن کو لازم پکڑو، پس تم جو چیز اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور تم جو چیز اس میں حرام پاؤ تو اسے حرام سمجھو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سن لو، پالتو گدھے، کچلی والے درندے اور ذمی کی گری ہوئی کوئی چیز الا یہ کہ وہ خود اس سے بے نیاز ہو جائے تمہارے لیے حلال نہیں، اور جو شخص کسی قوم کے ہاں پڑاؤ ڈالے تو ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی ضیافت کرے، اور اگر وہ اس کی ضیافت نہ کرے تو پھر اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ضیافت کے برابر ان سے وصول کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 163۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا تو ایک بڑے بلیغ انداز میں ہمیں وعظ و نصیحت فرمائی جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل ڈر گئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو الوداعی نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں، بس آپ ہمیں وصیت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ امیر حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم اس سے تمسک اختیار کرو اور داڑھوں کے ساتھ اسے پکڑ لو، اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 165۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا، یہ اللہ کی راہ ہے۔ پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں کچھ خط کھینچے اور فرمایا، یہ اور راہیں ہیں اور ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان ہے جو اس راہ کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، یہ میری سیدھی راہ ہے، بس اس کی اتباع کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 166۔ حضرت احمد اور ابو داؤد میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، ان میں یہ بدعات اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولے کتے کا اثر کاٹے ہوئے شخص کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 172۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم ہدایت یافتہ ہونے کے بعد گمراہی اختیار کر لیتی ہے تو باہمی نزاع ان کا شغل بن جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، وہ آپ سے یہ باتیں محض جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 180۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جماعت سے بالش برابر علیحدگی اختیار کی تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی یعنی پابندی اتار دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 185۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس جب تک تم ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب
اور اس کے رسول کی سنت۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 186۔ حضرت حسان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی قوم اپنی دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ اس کی مثل ان کی سنت چھین لیتا ہے، پھر وہ اسے روز قیامت تک ان کی طرف نہیں لوٹاتا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 188۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بدعتی کی تعظیم و نصرت کی تو اس نے اسلام کے گرانے پر معاونت کی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 189۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی کہ راستے کے دونوں طرف 2 دیواریں ہیں، ان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ راستے کے سرے پر ایک دائی ہے، وہ کہہ رہا ہے سیدھے چلتے جاؤ، ٹیڑھے مت ہونا، اور اس کے اوپر ایک اور دائی ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں کسی چیز کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تم پر افسوس ہے، اسے مت کھولو، کیونکہ اگر تم نے اسے کھول دیا تو تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، راستہ اسلام ہے، کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، لٹکے ہوئے پردے اللہ کی حدود ہیں، راستے کے سرے پر دائی قرآن اور اس کے اوپر جو دائی ہے وہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا واعظ ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 191۔ حضرت امام احمد اور بہقی نے اور اسی طرح امام ترمذی نے انہی سے روایت کیا ہے، البتہ انہوں نے اس سے مختصر روایت کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 192۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو، وہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 198۔ حضرت سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں یعنی حدیث وضع کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 199۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ عطا کرتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 200۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہے، ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 201۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 202۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کاموں، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دستی پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا و آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں
اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے شہید کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تو نے ان کے بدلے میں شکر کے طور پر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری خاطر جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے داد شجاعت وصول کرنے کے لیے جہاد کیا تھا۔ بس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اسے بھی پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا، اور میں تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، البتہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے اور قرآن پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے۔ وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و زر کی جملہ اقسام سے خوب نوازا ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ پوچھے گا، تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے ان تمام مواقع پر جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے۔ پس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 205۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلہ کو رئیس بنا لیں گے۔ جب ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 206۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا، سن لو، ہر روز واعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہی امر مانے ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا نہ پسند کرتا ہوں۔ میں واعظ و نصیحت کے ذریعے تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے کے پیش نظر کہ ہم اکتا نہ جائیں ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 207۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو فرماتے تو آپ ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے حتیٰ کہ اسے سمجھ اور یاد کر لیا جائے، اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 208۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری عنایت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اسے ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس بھلائی کو سر انجام دینے والے کی مثل اجر و ثواب ملے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 209۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم دن کے پہلے پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک قوم آپ کے پاس آئی، ان کے بدن ننگے تھے، انہوں نے اونی دھاری دار یا عام چادریں پہن رکھی تھیں اور وہ تلواریں حمائل کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک زیادہ تر سب کے سب مضر قبیلے کے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فاقے کے آثار دیکھے تو غم کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا،
اور ان دونوں کی نسل سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری کے تعلقات منقطع کرنے سے ڈرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگران ہے۔ اور سورہ حشر کی آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر متنفس دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بس کسی نے دینار صدقہ کیا، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے گندم کا سا، اور کسی نے 1 سا کھجوریں صدقہ کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی اٹھائے ہوئے آیا، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز آ جاتا، بلکہ عاجز ہی آ گیا۔ پھر لوگ مسلسل آنے لگے، حتیٰ کہ میں نے اناج اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو سونے کی طرح دمکتا ہوا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اس کو اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ملتا ہے، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 210۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ناجائز قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کا کچھ حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 211۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 213۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن خیر کی باتیں سن سن کر سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی غایت و انتہا جنت ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 222۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے ان کی کوئی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو، پھر وہ اسے چھپائے تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 223۔ حضرت ابن ماجہ نے اسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 224۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے محض دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 227۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔ بسا اوقات اہل علم فقیہ نہیں ہوتے اور بسا اوقات فقیہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک بات پہنچا دیتا ہے۔ 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا: عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو، اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا، کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی، یعنی حفاظت کرے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 228۔ حضرت احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 229۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی ایسی چیز سنی تو اس نے جیسے اسے سنا تھا ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا، کیونکہ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس کی اس سننے والے کی نسبت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 230۔ دارمی نے اسے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 231۔
حضرت ابن ماجہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن ابن ماجہ نے یہ الفاظ مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کرو اور وہی حدیث بیان کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہو ذکر نہیں کیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 233۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے بارے میں اختلاف و جھگڑا کرنا کفر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 236۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر یا جسے وہ اجازت دے وہی خطاب کرنے کا مجاز ہے یا پھر متکبر شخص واز کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 240۔ دارمی نے عمرو بن شعیب کی سند سے روایت بیان کی ہے، اس میں متکبر کی بجائے ریاکار کا لفظ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 241۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بھلائی و بہتری اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 242۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں لوگوں سے علم سلب کر لیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 245۔ راوی حدیث حضرت ابو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 سال کے آخر پر کسی ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 247۔